بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی تیاری سے متعلقہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ نیت کی درستگی، اخلاص اس میں تمام اعمال میں ضروری ہے۔ مجموعی طور پر بھی پورا حج اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ جائے، اور حج کے ارکان میں طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، منی عرفات میں ٹھہرتے ہوئے اور رمی کرتے ہوئے تمام اعمال میں خالص اللہ کی ذات کے لیے حج ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ اچھا، جب حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر حج کے موقع پر تصویر کشی، وہاں تصویریں بنانا، ویڈیو بنانا اور اپنی تصویروں کے سٹیٹس لگانا اور اپنی تصویروں کے ویڈیو بنا کر گروپس میں، اپنے فیملی گروپس میں اور اس قسم کے گروپس میں شیئر کرنا اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، اور اس کے ذریعے سے نیت پھر بھی اس میں اعتبار نیت کا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کو دعوت ملے گی اور باقی لوگ بھی حج کی طرف آئیں گے تو چلو، اس کی نیت اچھی ہے، اسے اجر ملے گا، لیکن عام طور پر اس میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ حج جو کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ہلکا سا بھی شبہ نہ آئے، اپنی شہرت نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اپنی قوم اور برادری میں اپنے نام کا بڑا نہ ہونا ہو، حاجی کہلانے کا شوق نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعلم ما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر موجود ہے، اس سب کے بھی جاننے والے ہیں۔ اگر نیت میں ذرا سا بھی کہیں کھوٹ شامل ہوا تو سارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا، اور شیطان کی بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح حاجی کی نیت خراب کر دے۔ اس کی پوری کوشش اسی بات پر ہوتی ہے کہ حاجی کی نیت کہیں نہ کہیں پہ میں ڈگمگا جائے، کہیں نہ کہیں اس کو میں آگے پیچھے کر دوں، اور وہ عرفات میں یا مزدلفہ میں یا کہیں جا کر وہ پھنس جائے اور کسی جگہ اس کی نیت میں فطور آ جائے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا، اور حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگنا۔ یہ نہیں کہ حج پہ جا کر وہاں بیت اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، وہاں تو مانگیں گے۔ حج پر جانے سے پہلے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرنا، گڑ گڑا کر توبہ کرنا، نفل پڑھ کے اللہ سے صلاۃ و توبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، توبہ استغفار کا ابھی سے اہتمام کرنا، درود شریف کا ابھی سے اہتمام کرنا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا کہ وہاں کی حاضری کے لائق بن جائیں ہم، وہاں کی حاضری کے قابل ہو جائیں ہم، اور حقوق اللہ بھی معاف کرانا اور حقوق العباد بھی حج پہ جانے سے پہلے معاف کرانے ضروری ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الحج والہجرۃ تہدم ما کان قبلہما، کہ حج اور ہجرت سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد وہ لوگوں ہی کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کا مکان دبا رکھا ہے، کسی کی دکان پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، برا بھلا کہا ہے، تو حج کر لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حج کر لینے سے کسی کے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے، وہ پھر بھی انہی لوگوں سے معاف کرانے ہوں گے۔ اس لیے حج پہ جانے سے پہلے جن لوگوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، ان سب کے حقوق واپس کریں، اور جو قرضے ہیں ذمے سے ان قرضوں کو ادا کریں، اور اگر قرضے ادا بھی نہیں کر سکتے تو جن کے قرض دینے ہیں ان سے مہلت اگر پہلے سے طے ہے حج کے بعد کے زمانے کی تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے اس مہلت اس میں بڑھا لیں، ان کی اجازت سے یہ کام کریں، اور لوگوں کے پاس جا کر ان سے اپنی معافی تلافی کرائیں۔ جن لوگوں کے حقوق ہیں ان سے معافی تلافی کرا کے اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوں۔ حج پر جانے سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب، احباب، پڑوسی جن سے آدمی کا واسطہ پڑتا رہتا ہے ان کے پاس جائیں، ان سے جا کے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے صرف رواجن اور عرفن جو ایک وہ بنا ہوا ہے معاف کر دیں، یا اسٹیٹس لگا دیا اور میسیج ایک بھیج دیا کہ جی بس جو غلطی ہوئی کہاں سنا معاف کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ جا کے ان سے معاف کرائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ان سے بھی دعا کی درخواست کریں،
اور اگر مالی معاملات ہیں تو ان کو ادا کریں. کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہے تو اس کی امانت اس کو واپس کر دیں یا اس کا کوئی معقول انتظام کر کے جائیں. اور اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے یا اس قسم کے کچھ مالی معاملات ہیں تو ان کی وصیت لکھ کر وصیت کسی کے ذمے کر کے اس کے بعد روانہ ہوں. اور حج پر جانے سے پہلے صحیح خوش و خرم ہو کر جانا چاہیے. جانے سے پہلے مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اللہ کے بندے، آپ تو اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ رونے کا موقع تھوڑی ہے. تو خوش و خرم ہو کے جائیں، رنجیدہ اور غمگین ہو کر اور پریشان ہو کر گھر سے نہ نکلیں. ایئرپورٹ پہ بھی روانہ ہوتے ہوئے گھر والے چھوڑنے گئے ہیں تو ان کو ملتے ہوئے رونا نہیں ہے اس موقع پہ. ہاں، خوش خوش جانا ہے، میں تو اللہ کے گھر جا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی. اور روانگی کے وقت میں نفل پڑھ کر دعا کریں اور کچھ صدقہ دیں. جانے سے پہلے نفل پڑھیں، دعا کریں اور کچھ صدقہ دیں، اس کے بعد روانہ ہوں. اور حج کے سفر میں بھی اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مال خرچ کرنے میں فراخی کرنی چاہیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے ساتھ جو متعلقین دوسرے سفر کر رہے ہیں، دوسرے مسافر ساتھ ہیں، جو گروپ ممبرانز ہیں، ان کے اوپر بھی فراخی کریں، ان کی مدد کریں. غرباء کا خاص طور پہ خیال کریں. وہاں جا کر چونکہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اس ملک میں، تو وہ بندہ وہاں کے ریالوں کو پھر تقسیم کر کے ضرب دے کے اپنے پیسوں سے ہی ضرب دیتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے بہت مہنگی بہت مہنگی. تو غریب لوگوں کی اس معاملے میں مدد کریں. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہو تو ان کے اوپر خرچ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی مانند ہے، جس کا ثواب ایک کے بدلے 700 گنا ملتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اور اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے تو اس نیت سے اضافی پیسے ساتھ لے کر جائیں کہ ہم اپنے ساتھ سفر کرنے والے دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کریں گے. پھر آپ دیکھیں آپ کے حج کو کیسے 4 چاند لگتے ہیں اور آپ کے حج کی کیسی نورانیت پڑتی ہے. اور پھر دیکھیں اللہ کیسے بار بار آپ کو حاضری کے لیے قبول کرتے ہیں. اور پھر حج کی تیاری بہت ضروری ہے. حج کی تیاری میں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت کر لی، وہاں سے چکر لگا کے آ گئے تو بس حج ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہاں جو معلم ہوگا وہ ہمیں حج کرا دے گا، ہمیں حج سکھا دے گا. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ ان کا خیال غلط ہے کہ ہمیں یہاں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر جو لوگ کچھ حج کی تیاری کا مطلب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید سفر کا سامان بہت اچھا ہونا چاہیے، احرام کا کپڑا بڑا عمدہ ہو، سوٹ کیس مضبوط ہو، اور جناب کرنسی رکھنے کے لیے ایک چھوٹا بیگ ہو اور کرنسی موجود ہو اور سفری دستاویزات مکمل اور محفوظ ہوں، اور وہاں کی رہائشیں جو ہے نا وہ حرم کے قریب ہوں اور ایئر کنڈیشنڈ ہوں، اور بس انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں کیسی ہوں، اور بس انہی کو تیاری سمجھتے ہیں. حالانکہ صرف ان چیزوں کا نام تیاری نہیں ہے، بلکہ حج کے مکمل احکامات سیکھنا، حج کا مکمل طریقہ سیکھنا اور حج کو صحیح شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنا اور اصولوں کے مطابق کرنے کے طریقے کو سیکھنا، یہ حج ہے. حج ایک خاص عبادت ہے، ایک مخصوص جگہ پر جا کر مخصوص اوقات میں ایک مخصوص طریقے سے کرنے کا کام ہے. صرف وہاں جا کے چکر لگا کے آ گئے، 40 دن گزار کے آ گئے اور آگے حج کے فرائض ہی پورے نہ کیے، یا فرائض پورے کیے تو واجبات چھوڑ دیے، یا واجبات میں کوئی کمی چھوڑی، یا سنتوں میں واجبات پورے کیے تو سنتوں میں کمی چھوڑ دی. کسی پہ دم آ گیا تو دم ادا نہ کیا، اور بس ایک مشہور جملہ جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، اور بس یہ اللہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا. ایسی باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں. اچھی طرح سے حج کا طریقہ مکمل طریقے سے سیکھ کے جانا. حج جیسے فرض ہے اسی طریقے سے اس حج کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور بغیر سیکھے حج کے لیے چلے جانا یہ بڑے گناہ کی بات ہے اور دنیا اور آخرت کے خسارے کی بات ہے. اگر ایک آدمی کو احرام باندھنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، حج عمرہ کے فرائض و واجبات سے بے خبر ہو، طواف و سعی کا طریقہ نہ جانتا ہو، اور کن چیزوں سے حج فاسد ہو جاتا ہے، کن باتوں پہ صدقہ یا دم لازم آتا ہے، ان باتوں کا اس کا علم نہ ہو، تو وہاں سے حسرت اور محرومی کے علاوہ اور کیا کما کے لائے گا. یہ چیزیں تو سیکھنا ضروری ہیں. تو اس لیے جو عازمین حج ہیں انہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر ہونا چاہیے کہ حج عمرے کے مناسک اور اس کے مسائل خوب اچھی طرح سے سیکھ کے جائیں. اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے حج میں، تو اس لیے ہم ابھی سے اپنے اوقات میں سے روزانہ 1-2 گھنٹے اس کام کے لیے نکالیں کہ جس میں ہم حج سیکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.